رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم۔ اس وقت میں ایرانی قبرستان رحمت آباد سے آپ کی خدمت میں مرحوم مغفور یاد میں حاجی محمد حسن میر جلیلی اور مرحومہ مغفورہ امینہ سلطان شیرازی کے قبر کے پاس یہ مجلس سید الشہداء ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے مرحوم حاجی محمد حسن میر جلیلی، آمنہ سلطان شیرازی، علی محمد میر جلیلی، سید ابو الفضل فہیمی، ابراہیم جوان، محمد رضا چودھری، حاجی سرفراز حسین چھبر اور تمام میر جلیلی کے خانوادے کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان سب کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے یہ مجلس سید الشہداء آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی۔ ارشاد رب العزت ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ماں باپ کے اور پرورش کرنے والے کے حوالے سے پروردگار اپنی مخلوقات کو، اپنے بندوں کو، انسانوں کو، وہ انسان جو عقل و شعور رکھتے ہیں، وہ انسان جو فہم و ادراک رکھتے ہیں، وہ انسان جو حیوان سے جدا ہیں۔ غور کیجیے گا، زندگی ہر ایک کی گزر رہی ہے، آپ کی بھی گزر جائے گی، میری بھی گزر جائے گی، سب کی گزر جائے گی، لیکن ایک انسان کی زندگی اللہ چاہتا ہے کہ انسانی اعتبار سے گزرے، جو اس کے اندر خاصیتیں ہیں، جو خصوصیتیں ہیں، جو کمالات ہیں، ان کمالات کو بروئے کار انسان اگر لاتا ہے، ان خصوصیت کو استعمال کرتا ہے، توجہ کریں آپ، تو وہ زندگی ایک بہترین زندگی بنتی ہے۔ آپ ایک عمارت بنا دیں، اینٹا لائیں، گارا لائیں، مٹی لائیں، لوہا لائیں، سب لائیں، اور لانے کے بعد اس کو جمع کریں، ایک ڈھیر بن جائے گا، ایک چیز بن جائے گی، لیکن دیکھنے والا کیا کہے گا کہ لگتا ہے اسے کسی معمار نے نہیں بنایا ہے، کسی انجینئر نے نہیں بنایا ہے، کسی بلڈنگ کی تخصصی رکھنے والا مہندس جسے کہتے ہیں اس نے نہیں بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بناتا ہے تو جہاں اینٹ لگنا ہے وہاں اینٹ لگے گا، جہاں لوہا لگنا ہے وہاں لوہا لگے گا، جہاں سریا لگانا ہے وہاں سریا لگے گا، دروازہ کہاں لگے گا، کھڑکی کہاں لگے گی، توجہ فرما رہے ہیں آپ، چھت کتنی اونچائی اس کی ہونی چاہیے، ہائٹ کیا ہونا چاہیے، پھر اس میں لائٹ کہاں لگے گا، پنکھا کہاں لگے گا، یعنی ساری چیزیں ایک نظام کے تحت ایک ایسا سسٹم بناتا ہے وہ انجینئر، توجہ فرمائیں، سسٹم کے تحت جب کوئی چیز بن کے تیار ہوتی ہے تو وہ جاذب نظر ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اس کے دیکھنے والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ صاحب بہترین انجینئر تھا جس نے اس بلڈنگ کو بنایا، اس مسجد کو بنایا، اس امام بارگاہ کو بنایا۔ آپ توجہ کریں، میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے،
ہمارے اندر عقل و فہم، ادراک، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اچھے برے کی تمیز ہے، ہم حیوان سے اپنے آپ کو جدا کر سکتے ہیں، ہم چرند و پرند سے الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام چیزیں ہم ان کمالات کے ذریعے اپنی زندگی کو جئیں گے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، غور فرما رہے ہیں آپ، لوگوں کی اصلاح کریں گے، لوگوں کو اچھی دعوت دیں گے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، تو دیکھنے والا کس کی تعریف کرے گا؟ اللہ کی تعریف کرے گا، خدا کی تعریف کرے گا، کہ صاحب اہل بیت کی تعریف کرے گا کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں۔ آپ دیکھیں، توجہ کریں۔ لیکن اگر ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، کوئی طریقہ نہیں ہماری زندگی میں، کوئی سلیقہ نہیں ہماری زندگی میں، کوئی سسٹم نہیں ہماری زندگی میں، کوئی نظام نہیں ہماری زندگی میں، صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، ہم اپنے اسی روٹین پر لگے ہوئے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں، زندگی وہ ہے کہ ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، زندگی وہ ہے بھائی بہن کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، زندگی وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک سسٹم بنا دیا، بس اسی سسٹم کے تحت ہی ہمیں چلنا ہے، کہیں کہیں اس سسٹم کے برعکس بھی ہمیں چلنا پڑتا ہے، کہیں کہیں اس سسٹم کے خلاف بھی ہمیں چلنا پڑتا ہے، کسی کے فائدے کے لیے۔ کہتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی جان بچ رہی ہو، کسی کی عزت بچ رہی ہو، تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو کہتے ہیں حرام چیز بھی وہ دوا کے کام آتی ہے، یہ تو ہے شریعت میں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی تلف ہو رہی ہے اور تمہیں مرنے کا خدشہ ہے، اور ایسے مقام پہ ہو کہ جہاں کوئی چیز تمہارے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، اور تمہارے بھائی کا اپنا گوشت پڑا ہے، تو کہا اتنا کھا لو کہ تمہاری زندگی بچ جائے۔ اللہ اکبر! یعنی پتہ یہ چلا کہ خالق کی نگاہ میں بندے کی زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کیجیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، میرے سامعین اور ناظرین کو۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، حاجی محمد حسن میر جلیلی، آمنہ سلطان شیرازی، علی محمد میر جلیلی، سید ابوالفضل فہیمی، ابراہیم جوان، محمد رضا چشتے، سرفراز چبر۔ خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے۔ آپ غور کریں، آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، یہ بھی ایک انسانیت ہے، ورنہ اس دنیا میں، اس نفسہ نفسی کے عالم میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، مگر ہم یاد کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ خدا کہتا ہے کہ تم دعا کرو اپنے عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں، کہ پروردگار ان پر رحمت نازل فرما جنہوں نے بچپن میں ہم پر رحمت نازل کی ہے، ہماری پرورش کرتے ہوئے ہم پر کرم کیا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم پہ مہربانیاں اور شفقتیں کی ہیں۔ ایک بچہ کتنی مصیبتوں کے ساتھ پلتا ہے، یہ ماں باپ جانتے ہیں۔ یہ اولاد کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں ماں باپ کو، یہ ماں باپ جانتے ہیں۔ خدا کی قسم، امام حسین کا وہ جملہ اس بات کی طرف ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو صاحب اولاد نہیں، کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کتنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، یہ کون سمجھ سکتا ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، علی اکبر سے کہہ رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے اس امام حسین کے ایک جملے کے ذریعے۔ خدا کی قسم، پوری تاریخ کو امام نے سمیٹ دیا ہے، پورے اخلاق کو امام نے سمیٹ کے پیش کیا ہے کربلا میں۔ اس ایک جملے میں انسان کی اخلاقیات چھپی ہے، کردار چھپا ہے، اصلاح ہے، اصلاح اگر انسان سوچ لے۔ مولا فرماتے ہیں جب علی اکبر نے کہا نا کہ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، پھر کیوں آ رہے؟ امام حسین نے صرف ایک جملہ کہا تھا،
کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو محبت ہے. امام حسین جو صبح سے قربانی پہ قربانی دے رہے تھے، ذرا اندازہ کریں، سوچے کربلا کو ایسے بھی، کربلا کو اس نظریے سے، اس نحس سے، اس زاویے سے، اس رخ سے دیکھیں کربلا کو. خدا کی قسم، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کربلا ہے کیا؟ امام حسین درس دے رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو میں لاشیں بلاشیں اٹھا رہا ہوں مگر اپنے بیٹے کی محبت میں ہم شکل پیغمبر کی محبت میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. گرتے ہیں اٹھتے ہیں. علی اکبر نے کہا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ کاش تم صاحب اولاد ہوتے. یعنی امام حسین نے ایک پیغام دیا ہے پوری اس انسانیت کو کہ جو صاحب اولاد ہے وہ سمجھے گا کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کیا ہے. جو صاحب اولاد نہیں ہے واقعی وہ نہیں سمجھ سکتا. اب میں ایک جملہ یہاں کہہ رہا ہوں تمام لوگوں کے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. ہم سب اپنے آپ کو اس جملے میں پرکھیں، تولیں، اپنے آپ کو میزان پہ رکھیں، ترازو پہ رکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم غور کریں کہ اگر ہم صاحب اولاد ہیں، ہمارے پاس اولاد ہے، خدا آپ سب کی اولادوں کو، ہم سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے، صحت دے، تندرستی دے، کامیابی دے. اگر ہم صاحب اولاد ہو کے پھر اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے، یہ خدا معاف نہیں کرے گا. یہ خدا معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ خدا نے کہا تمہیں ہم نے نعمت اولاد دی، تم اپنی اولاد کے لیے بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، اس کی غذا کا انتظام کر رہے تھے، اس کی دوائیوں کے لیے بھاگ رہے تھے. بیمار ہے تو اس کو لے کے تم ہاسپٹل جا رہے ہو، آ رہے ہو. خدا ہر ایک کو شفا دے، میری دعا ہے میرے عزیزوں، میرے دوست. تم بھاگ رہے ہو جیسے، ویسے تمہارے ماں باپ بھی بھاگے تمہارے لیے. جس طریقے سے تم مصیبتیں اٹھا رہے ہو ایسے تمہارے ماں باپ نے بھی اٹھائی. جس طریقے سے تم اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو بہترین غذا، بہترین لباس، بہترین اشیاء، بہترین نعمت، ویسے تمہارے ماں باپ نے بھی تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کے ہم جیسے لوگوں کو، آج کے دور میں جہاں فیسلٹی ہے، جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، جہاں ہر چیز آج آن لائن موبائل پر ہم فون کر دیتے ہیں، گھر میں کھانا پکا پکایا آ جا رہا ہے، غذا پکا پکایا جا رہا ہے، آئس کریم آ جائے، سب کچھ آ جا رہا ہے. لیکن اس زمانے میں وہ سائیکل سے جاتے تھے، وہ پیدل جاتے تھے، وہ گھوڑا گاڑی سے جاتے تھے، وہ ٹرین اور بس کا سفر کر کے جاتے تھے ہمارے لیے. انہوں نے پریشانیاں اٹھائی، اس لیے اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں. جائے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ اولاد، وہ بچے، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے لائق تحسین ہیں، لائق مبارکباد ہیں. خدا کی قسم کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی فراموش نہیں کرتے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں ہو، چاہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. خدا کی قسم، خدا مرحوم حاجی محمد حسن میر جلیلی کے تمام بچوں کو، ان کے خانوادے کے تمام متعلقین، تمام لواحقین، تمام ان کے بچوں کے بچوں کو پروردگار سب کو سلامت رکھے، سب کو صحت دے، تندرستی دے، حیات دے. سب کے نماز اور روزے، اعمال خیر کو پروردگار قبول کرے. نیک اور صالح بننے کی دعا کیجیے. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیجیے، اپنے بھائی بہن کے ساتھ نیکی کیجیے. خدا کی قسم جو لوگ مل کے رہتے ہیں ان کا کنبہ پھولوں کی طرح، چمن کی طرح دکھتا ہے، اور جو جدا جدا ہوتے ہیں وہ تنہا رہتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں. خدا کی قسم جو لطف کھلانے میں آتا ہے وہ لطف ہی اور ہوتا ہے. مل جل کے رہیے، محبت کے ساتھ رہیے، اخوت کے ساتھ رہیے. تمام انسانوں کو پروردگار ایک دوسرے کی کمک اور مدد، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے. خدا ہم سب کے نماز و روزے کو قبول کرے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس میں نے اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پروردگار ان پر رحمتیں نازل فرما، ان مرحومین پر، ان قبروں پر جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس۔ میرے عزیز اپنے نماز میں یاد رکھیں مرحومین کو، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے اعمال میں یاد رکھیں۔ ابھی 5 روز باقی ہیں، آج 24 ماہ مبارک رمضان ہو چکی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کیا، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اگر استغفار نہیں کیا، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے صدقہ و خیرات نہیں دیا، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم عبادت الہی کر سکتے ہیں، نماز شب پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھا ہے تو رکھ سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اور خدا معاف کرنے والا ہے، خدا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ میرے عزیزوں ماں باپ کی دعائیں لیجئے، ماں باپ موت کے بعد بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمارے ہاں زندہ ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے اسی ایک جملے پر مصائب ہو جائے۔ امام حسین فرما رہے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میرے لال میں تمہارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہوں۔ اللہ امام حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، علی اکبر نے آہٹ محسوس کی، اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، بابا زمین کربلا پر بیٹھے ہوئے، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا میرے بابا، خدا اس مصائب کے جملے کے ذریعے مرحومین کی مغفرت کرے۔ میں ایک مرتبہ امام حسین یہ جملہ کہتے ہیں اور اس کے بعد بیٹے کو سینے سے پھر لگاتے ہیں اور کہتے بیٹا جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مقتل میں جاتے ہوئے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اے علی اکبر مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا حسین کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد علی اکبر مقتل میں گئے، عزیزوں فوج اعداء میں گھر گئے، 3 دن کا بھوکا پیاسا 18 سال کا حسین کا کڑیل جوان، سینے پہ برچھی کا پھل لگا، زمین کربلا پہ آئے، آواز دی وعلیکن منی سلام یا بتا، اے بابا میرا آخری سلام قبول کرو۔ ادھر سے حسین دوڑے، لاشیں کو اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے، آواز دی رباب، ام لیلا، زینب و ام کلثوم، میں علی اکبر کا جنازہ لایا ہوں۔ بیویوں نے حلقہ کیا، والی اکبرا والی اکبرا کی صدائیں بلند ہوئی۔ ناظرین کرام، مومنین و مومنات، چونکہ یہ مجلس مرحوم حاجی محمد حسن میر جلیلی، آمنہ سلطان شیرازی، علی محمد میر جلیلی، سید ابو الفضل فہیمی، ابراہیم جوان، محمد رضا چشتی، حاجی سرفراز حسین چھبر اور ان کے تمام جلیلی خاندان کے مرحومین کی روح کے لیے مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان سب کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا قبول کرے انشاءاللہ۔